أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القیامہ آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ لا نہیں اقسمو، میں قسم کھاتا، بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ لا جو استعمال ہوا ہے نا، وہ شدت اظہار کا ایک پیرایا ہے، ٹھیک ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں میں نفس لوامہ کی۔ قیامہ آپ جانتے ہیں، قیامت کا لفظ ہم اوورآل سارے ہی واقعات کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، مگر میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ جو آخرت ہے یہ بہت سارے واقعات کا ایک چین ہے، ایک سیٹ ہے۔ تو اس میں جو قیامہ ہے، اینڈ آف ٹائم ہے، وہ درمیان کا واقعہ ہوگا۔ یعنی پہلے جو ہے وہ امام مہدی وغیرہ والے واقعات پیش آئیں گے، یعنی اسلام قائم ہوگا دوبارہ سے مضبوط طریقے پر، اور اس کے بعد پھر قیامہ یعنی اینڈ آف ٹائم ہے، اور اینڈ آف ٹائم کے بعد پھر باس بعد الموت ہے، یعنی دوبارہ کھڑا کیا جانے والا ہے، حشر۔ تو یہ درمیانی واقعہ ہے۔ قیامہ کس کو کہتے ہیں؟ قیامہ کہتے ہیں اینڈ آف ٹائم کو، دنیا کے خاتمے کو۔ قیامہ کا مطلب ہے قائم ہونے والی، قیامہ قامہ یقومو سے ہے، تو وہ چیز جو قائم ہوگی، کیا قائم ہوگی جی؟ اینڈ آف ٹائم قائم ہوگی۔ تو لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا مگر نفس لوامہ کی۔ مگر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں، اصل میں یہ ایک عربی کا پیرایا اظہار ہے۔ لوامہ لام واو میم سے ہے۔ لوم کہتے ہیں ملامت کرنے کو، اس نفس کو جو ملامت کرے۔ نفس کی حالتیں ہیں، نفس کی 3 حالتیں ہیں۔ نفس کی سب سے اعلیٰ اور بہترین حالت ہے نفس مطمئنہ، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا نفس۔ اس کے بعد ہے نفس لوامہ، جو اچھائی پر خوش اور برائی پر ملامت کرے، اور اس کے بعد ہے نفس امارہ۔ امارہ کا مطلب امر سے ہے، حکم دینے والا نفس، کہ نفس حاکم ہو جائے اور انسان نفس کی بات ماننے پر راضی رہے اور اللہ کی بات کو نہ سوچے۔ یہ تو سب سے گئی گزری حالت ہے جو ہم سب کی تقریباً ہے، کہ اپنے نفس کے کہے پر ہی چلتے ہیں۔ تو نفس لوامہ جو ہے، کم از کم وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ مطمئنہ ہو جائے تو وہ تو خیر بہت ہی اعلیٰ بات ہے۔ نفس مطمئنہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا ہے۔ نفس مطمئنہ ہے جسے ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین کے بچے ان کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، مگر وہ بالکل ریلیکس ہے۔ نفس مطمئنہ کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہونا ہے، پریشانی کیا۔ تو نفس مطمئنہ تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ درمیانی درجہ ہے نفس لوامہ۔ یہاں تک پہنچ جانا بھی بڑی بات ہے کہ برائی کو برائی سمجھیں اور اچھائی کو اچھائی۔ آپ کے اندر سے آواز آئے غلط کر رہے، یو آر ڈوئنگ رانگ، جسے ہم کہتے ہیں ضمیر، تو کم از کم ضمیر بیدار ہو۔ یہ آپ دیکھیں نا، ہم اکثر یہ سوال ہوتا ہے نا کہ یہ حکمرانوں کو کیوں شرم نہیں آتی؟ نفس مردہ ہو چکے ہیں، ان کے لوامہ تک بھی نہیں رہے، وہ اتنے ان کے امارہ ہو چکے ہیں شدید قسم کے، کہ وہ جو مطمئنہ والی کیفیت ہوتی ہے نا اللہ کے حکم پر، اپنے نفس کے حکم پر، وہ اطمینان کی کیفیت ان میں امارہ میں آ چکی ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، ہمارا کیا وہ سب کچھ صحیح، اور اس پر اتنا شدید یقین ہے انہیں کہ کسی کے کہنے سے کرنے سے انہیں کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ صحیح غلط کے کچھ پیمانے تو آفاقی ہے نا، یعنی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ کون ہے، تو وہ بھی کسی کی چیز اٹھاتا ہے تو دوسرا اسی عمر کا بچہ کہتا ہے کہ تم چوری کر رہے، یعنی کہ یہ کامن باتیں ہیں نا، یہ ہر دین میں، ہر تہذیب میں یہی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، نیچر کے اندر رکھ دی گئی۔ جانور بھی جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے حدود کا پاس رکھتے ہیں، یعنی کہ جو شیر ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے، دوسرے شیر کا علاقہ، وہ ایک دوسرے کے علاقے میں نہیں جاتے، جائیں تو لڑائیاں ہوتی۔ تو شیروں کو تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، کتوں کو بھی کم دیکھا ہوگا، بلوں کو دیکھا ہوگا، بلیوں کو دیکھا ہوگا، خاص طور پر بلوں کو، بلیاں نہیں اس معاملے میں پڑتی کہ اگر ایک بلہ دوسرے بلے کے علاقے میں آ جائے نا تو اس کو مارتے ہیں، لڑتے ہیں پھر آپس میں۔
اسے کہتے ہیں ٹیریٹری کانشیس، اور یہ اپنا علاقہ جو ہے وہ کر لیتے. تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ان میں بھی قانون ہے اور وہ بھی اس کو نہیں توڑتے. ہم تو پھر ان سے بھی گئے گزرے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں نفس لوامہ، جو ملامت کرے میں اس کی قسم کھاتا ہوں. کیونکہ نفس لوامہ بڑی عظیم چیز ہے جی. جس کے اندر اچھائی برائی کا شعور آ گیا وہی تو بچے گا. تو اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. کیا یحسب سمجھتا ہے الانسان انسان الن کہ ہرگز نہیں نجمع ہم جمع کریں گے عظامہ اس کی ہڈیاں. الن نجمع جب مل جاتے ہیں، لن نجمع تو نہیں کر سکیں گے. وڈ کڈ کا معنی اس میں پیدا ہوتا ہے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکیں گے؟ بلا کیوں نہیں، قادرینا قادر ہیں، الا اس بات پر ان کے نسویہ ہم درست کر دیں. سوا سے ہے نا برابر کرنا، ہم برابر کر دیں. بنانا ہو اس کا جوڑ کو کہتے ہیں نا بنیان، اسی سے جمع ہے بنانا. تو اللہ فرما رہے ہیں انسان کو کیا لگتا ہے. سوال یہ ہوتا تھا نا، کفار کہتے تھے ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں تک بکھر جائیں گی، پھر ہم کھڑے کیے جائیں گے اٹھا کر، کیسے ہو سکتا. تو اللہ نے کہا انسانوں کو کیا لگتا ہے کہ جب یہ مر جائیں گے، ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ بکھر جائیں گی، تو ہم انہیں اٹھا کر کھڑا نہیں کر سکیں گے. ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے. کہ لگتا ہے انہیں، کیوں نہیں، ہم ان کو کھڑا ہی کیا کریں گے، ہم ان کا جوڑ درست کر دیں گے. یعنی اسی جسمانی حالت پر ہم اٹھائے جائیں گے جس جسمانی حالت پر ہم آج ہیں. تو جس رب نے ایک بچے کو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسا اس کا جوڑ ویل فٹڈ ہوتا ہے، اور دیکھیں کہ کتنا وہ جو ہے مائکرو ورک ہے. بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی رگیں کتنی باریک ہوتی ہیں اور اس کے پور اور انگلیاں کتنی چھوٹی ہوتی ہیں. ہر جوڑ فکس کیا ہوتا ہے ماشاء اللہ. تو اللہ ہی ہے جو ایسا بنا سکتا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. تو جس رب نے پہلے بنایا وہ دوبارہ بھی بنائے گا. اور اللہ کہتے ہیں ایک ایک جوڑ بٹھاؤں گا تمہارا، یعنی انسان جب اٹھے گا تو پورا صحیح بنا ہوا ہوگا. بلکہ یرید وہ چاہتا ہے الانسان انسان لیفجرا کہ گناہ کرتا رہے، امامہ ہو آگے آگے ہو کر. امام کو امام اسی لیے کہتے ہیں سامنے کھڑا ہوتا ہے نا. تو امامہ سامنے چلنے والا. ہی روٹ ہے ان کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں انسان تو بس یہ چاہتا ہے کہ گناہوں میں پیش رہے. یعنی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اور اپنی مرضی کی زندگی میں جن چیزوں کو پسند کرتا ہے اس میں وہ سب سے آگے ہو. پھر چاہے وہ دولت ہو، پیسہ ہو، ناچ گانا ہو، فیشن ہو، جو بھی ہو. یسألو پوچھتا ہے وہ، ایانا کب ہے، یوم القیامہ قیامت کا دن. ہر دوسرے بچے کا نام ایان رکھا ہوا ہے نا. تو ایان کا مطلب کیا ہے، کب، وین. وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا. یعنی کہ جب ایک بندہ گناہوں میں مبتلا زندگی بسر کر رہا ہے، اسے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دو گے قیامت کے دن، تو وہ اس سے ڈرتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کب آئے گی قیامت. یہ جو سوال ہے نا یہ بے یقینی کی وجہ سے. فَإِذَا پھر جب بریقہ چن دیا جائیں گے البصر آنکھیں. اللہ کہتے ہیں قیامت تب آئے گی جب آنکھیں چن دی آ جائیں گی. کیوں چن دی آئیں گی آنکھیں؟ بہت زیادہ روشنی کی وجہ سے. روشنی بہت زیادہ ہوگی، سورج بہت قریب ہوگا نا، بالکل سروں کے اوپر. تو ابھی آپ دیکھیں یہ آج کل میں نکلی تھی، پرسوں گئی تھی راجپوت ٹاؤن کلاس لینے. تو دھوپ تھی ماشاءاللہ، تو آنکھیں نہیں کھل رہی تھی نا، ایسے ہوئی تھی. حالانکہ سردی کی دھوپ ہے، ویسے دھوپ اچھی لگ رہی تھی لیکن آنکھیں یوں ہوئی تھی. تو قیامت کی روشنی کا کیا کہنا.
جو کہا جاتا ہے نا عرف عام میں، میری والدہ کہا کرتی تھی، آپ نے بھی جملہ سنا ہوگا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا. اصل میں نیزہ بہت قریب ہوتا ہے، نیزہ انسانی قد سے زیادہ سائز تو اوپر ہوتا ہے، تو اگر اس کو تھوڑا آپ کر لیں تو وہ آپ سمجھ لیں کہ چھت کی بلندی ہو جاتی ہے. تو سوا نیزہ محاورہ ہے قربت کے اظہار کے لیے. اصل بات کیا ہے، زمین برابر کر دی جائے گی. صحراؤں میں گرمی زیادہ ہوتی، کیوں؟ اسٹریٹ ہوتے ہیں، عمودی ہوتے ہیں نا، سیدھے ہوتے ہیں، اور وہاں پر سورج کی کرنیں عمودی پڑتی ہیں. آپ نے یہ جملہ پڑھا ہوگا، عمودی پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کسی آرٹ سے نہیں آتی چھن کر ڈائریکٹ پڑھ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے صحراؤں میں گرمی زیادہ ہوتی اور پہاڑوں اور میدانوں میں کم ہوتی ہے. اب قیامت کے دن کوئی پہاڑ جب دوبارہ زمین ریکریٹ ہوگی نا، کوئی پہاڑ سمندر کچھ نہیں ہوگا، صرف لینڈ ماسز ہوں گے. آج تو ہماری زمین کا 70% پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، جو باقی 30% ہے وہ لینڈ ماسز ہیں. ان کے اندر صحرا بھی ہے، پٹوہار بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، سارا کچھ ہے. 19% جنگلات ہے دنیا میں، دنیا کے رقبے پر. تو سب کچھ نکول کے میرا خیال ہے 12-15% کوئی بچتا ہے جو لینڈ ماسز ہے. اندازہ ہے میرا، میں نے چیک نہیں کیا، لیکن پہاڑ پٹوہار سب کچھ نکال دیا جائے تو اس سے زیادہ کیا بچے گا؟ 19% تو جنگلات ہی نکل جاتے. اچھا، اب خیر سے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سارا ارتھ جو ہے نا، جو گلوب ہے ہمارا، یہ سارا جو ہے لینڈ ماسز ہوگا صرف. اس میں کوئی پہاڑ کچھ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین ایسے ہوگی جیسے تم کھینچ کر چادر بچھاتے ہو، تو جیسے بیڈ شیٹ ہم برابر کر دیتے، کوئی سلور تک نہیں ہوگی. تو پھر جب سورج چمکے گا نا تو پوری زمین پر سٹریٹ پڑے گا ڈائریکٹ. اس کی وجہ سے پھر سن کی ہیٹ جو ہے نا بہت تیز ہو جائے، اور پھر سارے وقت میں اس کی گرمی برابر رہے گی. یعنی یہ تو عام یہ ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے تو تیز گرم نہیں ہوتا، پھر بیچ میں 3-4 گھنٹے وہ تیز گرم ہوتا ہے، پھر وہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے. وہ جب ڈوبنا شروع ہوتا ہے تو اس کی گرمی کم ہوتے ہوتے پھر ختم ہو جاتی. تو یہ تو اللہ نے ہمارے لیے سسٹم رکھا ہوا ہے، ورنہ سورج کی گرمی ہے وہ جلا کے رکھ دے. یہ تو اللہ کا نظام ہے. مگر قیامت کے دن سورج ایک ہی تاب کے ساتھ چمکے گا، اس کی آب و تاب میں چمک میں کمی نہیں ہوگی. تو پھر سوچیں کہ پھر آنکھیں کیسے کھلیں گی. فخسف القمر، چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا. کیا مراد ہے؟ جو تو اس سے دو باتیں مراد ہو سکتی ہیں. یا تو قیامت کا تذکرہ ہے، اگر تو قیامت کا تذکرہ ہے تو ظاہر ہے چاند نے بجھ جانا ہے، سورج نے بھی بھڑک اٹھنا ہے. اور اگر اس سے مراد حشر ہے تو پھر بالکل سورج کی اتنی تیز روشنی ہوگی تو پھر چاند کہاں نظر آئے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ سب ستارے سیارے اکٹھے نکلیں گے. جو حشر کا دن ہے نا وہ ایک طویل دن ہے اور پوری یونیورس آنکھوں کے سامنے ہوگی. یہ تو دنیا کا نظام ہے کہ سورج دن میں ہے، چاند رات میں ہے. دن میں کہاں جاتا ہے چاند؟ وہیں پہ رہتا ہے نا، صرف روشنیوں کا فرق ہے. تو وہ سارے فرق جو ہیں وہ قیامت کے دن، حشر کے دن مٹ جانے. حشر کے دن سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوگا. سب کچھ سے مراد ہے سب کچھ. تو پھر ہر چیز آپ صاف سامنے دیکھیں گے. یقولو کہے گا الانسان، انسان، یومئذ، اس دن، این المفر، این المفر، فرار کی جگہ ہے کہیں پر. مفر کہتے ہیں وہ جگہ جہاں چھپا جا سکے. انسان گھبرا کر کہے گا کیا آج کے دن کوئی جائے پناہ ہے، کوئی جائے فرار ہے؟ آج بچ کر کہیں جا سکتے ہیں؟ حساب نہیں دینا تو کیا کرے؟ کیا کوئی راستہ ہے کہ حساب نہ دینا پڑے؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی راستہ نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں. الی ربک، تیرے رب کی طرف، یومئذ، اس دن، للمستقر، ٹھہرنا ہے. آج کے دن کسی کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں، آج صرف تیرے رب ہی کے پاس ٹھکانہ ہے. مستقر ہوتا ہے نا رہنے کی جگہ. آج کے دن ٹھکانہ تیرے رب ہی کے پاس ہے. جو دنیاوی عارضی سہارے اللہ نے دیے تھے سب ختم. آج سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمیشہ کے لیے. اور اللہ کے پاس 2 ٹھکانے ہیں، جنت، جہنم. اب کون کس کے لائق ہے یہ خود ثابت کرنا پڑتا.
युनब्बउ, नबा से है, नबी भी इसी से बनता है, पढ़ चुके हैं आप। युनब्बउ, आगाह कर दिया जाएगा, अल इंसानु, इंसान को, यौमइज़िन, उस दिन, बिमा, साथ उसके, जो कद्दमा, उसने आगे भेजा, व अखरा, और पीछे रखा। इंसान को आगाह कर दिया जाएगा उन सब अमाल से जो आगे भेजे और पीछे रखे, यानी कि जो माल जमा किया और खर्च किया और जो काम किए दुनिया में और अपनी आखिरत के अजर के लिए, सारा हिसाब सामने है, नामा अमल हाथ में होगा ना सबके। बल्कि अल इंसानु, इंसान, अला नफ्सी ही, अपनी जात पर, बसीरा, देखने वाला है। इंसान खुद सबसे बढ़कर अपनी जात को देखता है। सबसे ज्यादा मेरे बारे में कौन जानता है? मैं। लेकिन हम दूसरों के बारे में मुफ्ती हैं, फतवे लगा रहे हैं, फलाना जहन्नमी, फलाना ऐसा, फलाना वैसा, और अपने बारे में अल्लाह ही बेहतर जानता है जी, अल्लाह को पता है जी। नहीं, सबसे पहले अपना मकाम मुझे पता। ये ऐसे है जैसे हम जब पेपर किया करते, आज भी हमारे बच्चे करते हैं, तो जब हम पेपर करते थे हमें पहले ही पता होता था कि कितने नंबर आने, क्योंकि जितने सवाल के उतने ही आने हैं ना। तो पेपर देख कर, करने से भी पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ के पता लग जाता था कि हम पास होने वाले कि फेल होने वाले। तो इसी तरह दुनिया के आमाल का भी मामला है। हमें अच्छी तरह पता है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या होने वाला है, हम किन लोगों में खड़े हैं, हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, हमें सब पता है। हाँ, चूचे बन के बैठे रहे, दो रहता बात। बिल्कुल, हम खुद भी यही करते थे, घर आकर मार्किंग नहीं करते थे कि सबसे पहले इतने नंबर आएंगे, और उतने ही आते थे। तो जैसे दुनिया में पता है, आखिरत का भी हम सबको पता है कि हम ऐसे चल रहे हैं, ये होने वाला है हमारे साथ, यहाँ हम गलत है, यहाँ हम सही है, पता सब है। मगर अपने लिए हम लोग, मैं करती हूँ ना, हम अपने लिए वकील सफाई हैं और दूसरों के लिए जज है, लिहाजा हम अपने लिए सफाइयां ढूंढते रहते हैं दुनिया में। तो इंसानों को तो हम सच झूठ करके बता लेते हैं, अल्लाह के साथ कैसे झूठ बोलेंगे? उसको तो सब पता है, लिहाजा वहां झूठ भी नहीं चल सकता, बहाने भी नहीं चल सकते, ड्रामा भी नहीं चल सकता। तो फिर वहां क्या चलना है? वहां सब सच चलना। सूरह आल इमरान में अल्लाह कहते हैं ना, जब हम पूछेंगे ईसा से, ईसा तूने कहा था मेरी और मेरी माँ की पूजा करना, ईसा कहेंगे अल्लाह जी अगर मैंने कहा होता आपको पता होता, बाकी आपके बंदे हैं, चाहे माफ कर दे चाहे सजा दे। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला आगे से फरमाएंगे, अल्लाह कहते हैं, अल्लाह कहेगा आज वो दिन है जब सच्चों को उनकी सच्चाई नफा देगी। तो अपनी कम से कम गलती तो तस्लीम करे ना। देखिए, इस्लाह की तौफीक उसी को मिलेगी जो मानेगा मैं गलत हूँ, जिसका जुमला ये है मैनू सब पता है, असी बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसकी इस्लाह कैसे हो? इस्लाह की बुनियाद ये है कि ला अदरी, मैं नहीं जानता। अगर आपके सामने कोई बात रखे, उसकी बात सुने, जरूर सुने। अगर आपको 100% भी पता है, फॉर एग्जाम्पल हमें अच्छी तरह पता है कि कब्रों पर मांगना शिर्क है, फिर भी कोई आपके पास आकर, अगर कोई प्यारा है, कोई अच्छा है, कोई बंदा है, आप कहीं बैठे वेटिंग रूम में, कोई आपसे बात करता है कि आप परेशान है, फलान जगह मन्नत मांग ले, उसके बाद तहम्मुल से सुने, बात मत काटे, फिर उससे प्यार से दलील मांगे कि ये कैसे आप कहते हो, अल्लाह को छोड़कर हम गैरुल्लाह से मांगे, आप कैसे कहते हैं? अच्छा, फिर वो दलील नहीं दे पाएगा, फिर आप दलील दें। अगर आप कह देंगे रहने दो, कोई जरूरत नहीं, सामने गाली ना करो, अच्छा आपको तो पता है, उसको तो नहीं पता बेचारे को, वो तो नेक नियति से आपको कह रहा है, उसका क्या होगा? अब फॉर एग्जाम्पल, अभी पीछे नुसरत आपा पिछले ही वीक ये हुआ, पिछले से पिछले वीक, कि इनके पास कोई खातून काम करती है, उन लोगों ने उम्रे पर जाना था, 15-16 लोगों ने, तो उन्होंने इनसे कहा कि हमें कुछ उम्रे का तरीका वगैरह बता दे। तो बात हुई तो अनफॉर्चुनेटली पता चला उन्हें नमाज भी नहीं आती। अब आप मुझे बताएं ऐसे लोगों को क्या एजुकेट किया जाए? तो थोड़ा बहुत उन्होंने जो भी बताया, तो वो उनके घर जिस दिन उन लोगों ने जाना था, तो इस वजह से जाने से एक आध दिन पहले उन्होंने वो गेट टुगेदर रखा था, तो ये गई कि चले सबको कलेक्टिवली कुछ तरीका सिखा दे। तो उन्होंने वो तूफान बदतमीजी बर्पा किया, मुझे फौजिया ने वीडियोस दिखाई, वो जैसे बेचारे ये करते हैं, नाच रहे हैं, और वो नाते पढ़ पढ़ के ना नाच रहे हैं, धमाले डाल, हाँ असली वाली धमाले, झूम नहीं रहे थे वो, जैसे मिजारों पे धमाले पड़ते हैं, धमाले डाल रहे हैं। अब इस यहाँ पर दो चीजें थी जो हो सकती थी, एक तो अप आउट करा जाती, और दूसरा बैठकर उनकी नाच से लुत्फानंदोज होने के बाद उनको बात करती। आप उस वक्त नहीं कुछ कर सकते, बाद में आप उनसे बात करें। अब अगर आप उठकर आ जाएंगे तो दरवाजे बंद कर आएंगे कि नहीं, कर आएंगे ना। लिहाजा आपा ने उस दिन तो इनका वो तूफाने बेवकूफ़ी जो है सहा, फिर अगले दिन दोबारा गई,
اور پھر ان سے بیٹھ کر بات کی کہ میں آپ لوگوں سے بات کرنے آئی ہوں اور یہ بات، پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر سنی، اور چونکہ فرسٹ ٹائم تھا تو وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کہہ سکے، چپ رہے۔ جب ان سے بار بار ریپیٹڈلی بات ہوگی، کچھ ان میں سے مان جائیں گے، کچھ نہیں مانیں گے، لیکن اگر پہلے ہی دن اٹھ کر آ جائیں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکے، وہ بھی نہیں مانیں گے۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ بات جو ہے کرنے سے کام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سنجیدہ مومن کوئی نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بگڑے ہوئے معاشرے میں بھی نہیں رہتے ہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی باتیں آ کر کہتے تھے اور بحث کرتے تھے، اور آپ سنتے تھے نا، آپ غضبناک نہیں ہوتے تھے، آپ سمجھاتے تھے، آپ قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی قائل ہو نہ ہو وہ اس کا مسئلہ، تو ایک دم ریجڈ نہیں ہو جانا۔ جو زیادہ سخت ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہے نا۔ لہٰذا آپ دیکھیں درختوں میں بھی اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ ان کی شاخیں جھکتی ہیں، تبھی تو سایہ دار بنتی ہیں۔ اگر درخت سیدھا کھڑا رہے، شریدہ درخت، سرف کا جو درخت ہے کسی کو سایہ دے سکتا ہے؟ اسی لیے کبھی گھر میں لگا دیکھا سرف کا درخت؟ کوئی نہیں لگاتا، صرف باغوں میں لگاتے ہیں، کیونکہ وہ خوبصورتی ہے نا، ایسے کھڑا ہو جاتا ہے سیدھا، اسی لیے محاورہ بھی سرف قد، تو وہ باغوں میں لگاتے ہیں، کوئی اس کو گھر میں نہیں لگاتا۔ وجہ کوئی فائدہ نہیں ہے، چھاؤں تک تو دیتا نہیں، تو چھاؤں دینے کے لیے جھکنا ضروری ہے۔ اگر آپ سایہ دار بننا چاہتے ہیں، اگر آپ نفع بخش بننا چاہتے ہیں، تو جھکاؤ پیدا کرنا ہو۔ سیدھے اکڑ کے کھڑے رہنے والوں سے نفع نہیں مل پاتا۔ لہٰذا محبت اور پیار کے ساتھ ایک دوسرے کو کہنا ہوگا۔ باقی ہم اپنی بارے میں سب سے بہتر خود جانتے ہیں، تو اپنے بارے میں بھی بیٹھ کر سوچنا چاہیے تنہائیوں میں۔ تنہائی اسی لیے تو ضروری ہے، اسی لیے تو تہجد کا کہا گیا کہ دوسروں کو تو ہم دن بھر دیکھتے رہتے ہیں، دن بھر ہم دوسروں کو ہی دیکھتے ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہی ایسی ہیں۔ کام والی کو دیکھو بھائی کیا کر رہی ہے، بچوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، میاں کو دیکھو، خدمت کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، دیکھ بھال کے اعتبار سے، نگرانی کے اعتبار سے ہم لوگوں کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو کب دیکھیں؟ وقت ہی نہیں ملتا، سارا دن جسمانی طور پر بھی دیکھنے کا وقت نہیں ملتا، کنگھی کرنے کا ٹائم نہیں ملتا، تیار ہونے کا ٹائم نہیں ملتا، اور روحانی طور پر بھی دیکھنے کا وقت نہیں ملتا۔ تبھی پھر اللہ نے کہا رات کو اٹھ جاؤ، اکیلے بیٹھو، لوگوں کو چھوڑو، اپنی فکر کرو، یہ نہ ہو کہ لوگوں کو سوارتے سوارتے خود ضائع ہو جائے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں انسان خود اچھی طرح جانتا ہے اپنے نفس کے بارے میں۔ ولو اگر الکا ڈالے معذیرہ معذرتیں، اور اگرچہ وہ اپنے بارے میں آج معذرتیں ڈالے، عذر سے ہے، عذر دنیا میں تو چل جائے گا، دنیا میں استغفار قبول ہوگی ہر گناہ کی؟ کوئی ایسا گناہ ہے جس کی استغفار قبول نہ ہو؟ کوئی ایسا گناہ نہیں۔ حقوق العباد میں بھی اگر گناہ کر بیٹھے ہوں تو وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اللہ پھر سب کر سکتے ہیں۔ لہٰذا گناہ جتنا بڑا، توبہ کی بھی اتنی ہی پسندیدگی ہے اللہ کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت جو ہے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کا اونٹ صحرا میں کھو جائے، جس پر اس کا سارا سامان لدا ہو، اور وہ تھک ہار کر ڈھونڈ کر مایوس ہو کر بیٹھ جائے، اور پھر وہ اونٹ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو جائے، تو کتنا خوش ہوگا؟ صحابہ نے کہا ہم بیان نہیں کر سکتے اس خوشی کی شدت۔ تو آپ نے کہا جب ایک گنہگار توبہ کرتا ہے تو تمہارا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں تو معافی ہے، قیامت کے دن یہ عذر معذرت نفع نہیں دیں گی، تو دنیا میں توبہ میں جلدی کر، اللہ ہمیں توفیق دے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نا جب خلیفہ بنے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم لوگ زندگی کی امید میں توبہ ٹالتے رہو، تو توبہ میں جو ہے نا وہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے ہم فوراً نکل نہیں پاتے، ہوتی ہے نا، سلسلے ہوتے ہیں، آپ فوری کچھ نہیں اس کا حل نکال پا رہے ہوتے، اس پر بھی استغفار جاری رکھیں، کیونکہ استغفار کی وجہ سے ہی رستہ بھی نکلے گا۔ یعنی کہ ایک گناہ کا احساس ہو گیا کہ میں یہ کر رہی ہوں، کوئی بھی چیز ہے، اور اب اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، پر اب جان نہیں چھوٹ رہی، کمبل تو چھوڑ رہے، کمبل نہیں چھوڑ رہا ہمیں، اب اس سے نکلنے کے لیے کوئی رستہ ڈھونڈنا پڑے گا، کچھ کرنا پڑے گا، اب کیا کروں؟
اب فوری طور پر ایک تو نفل حاجت پڑھیں بار بار کہ اللہ مجھے اس سے نکال لیں، اور استغفار کی کثرت کریں، اللہ کوئی راستہ نکال دے، کیونکہ نکالنے والی ذات بھی کس کی ہے جی؟ اللہ کی، وہی راستے پیدا کرتا ہے۔ لا نہ تحرک، آپ حرکت دیجئے بھی ساتھ اس کے، لسانہ کا، اپنی زبان کو، لتاجلا، تاکہ جلدی کریں، بھی اس کے ساتھ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وحی کے ساتھ اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کریں۔ ان بے شک علینا، ہم پر ہے، جمعہ، اس کا جمع کرنا، وقرآنہ، اور اس کا پڑھوانا، آپ کے دل پر اس کا جمع کر دینا اور اس کا آپ کی زبان پر پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔ فائزہ، پھر جب قرأناہ، پڑھیں ہم اس کو، فتبی، تو پیروی کریں آپ، قرآنہ، پڑھنے کی، جب آپ پر پڑھا جائے تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیا کریں۔ ثم، پھر، ان بے شک علینا، ہم پر ہے، بیانہ، اس کا بیان کروانا بھی۔ جب وحی آتی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز میں، تو جبرائیل پڑھتے تو آپ جلدی جلدی پڑھتے کہ آپ کو بھول نہ جائے، کہ اس پر اللہ نے فرمایا کہ آپ مت زبان کو حرکت دیا کریں، آپ چپ کر کے سنیں، جب جبرائیل پوری پڑھ لے وہی، پھر آپ پڑھیں۔ آپ کو یاد کرانا، آپ کے دل پر جمع کرنا اور آپ سے اس کا صحیح بیان کروانا، یہ میرے ذمے ہے۔ اب نبی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر روز وحی آ رہی تھی، اور بعض اوقات بہت لمبی لمبی وحی آتی تھی۔ اب اس میں پھر اتنا، جیسے دیکھیں سورہ کاف اکٹھی آئی ہوئی ہے، لمبی سورہ ہے، اب اس کو یاد کرنے کے لیے ٹائم مینج کرنا نہیں پاسبل تھا، تو اللہ نے آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دی تھی، آپ کو ایک دفعہ سن کر یاد ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو جبرائیل جب آپ کو آ کر سناتے، سن کر ہی آپ کو پورا یاد ہو جاتا، پھر آپ پلٹ کر جبرائیل کو سناتے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، یعنی اس وقت جبرائیل کو نہیں سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کی جانے کے بعد لوگوں کو وہی پڑھ کر سنا دیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ مشقت نہ کریں، آپ کو قرآن بعنوان یاد رہے گا، یہ ہمارا ذمہ ہے، اس کا آپ کے دل پر یاد رکھنا، آپ کو جمع کرانا، آپ کی زبان سے پڑھوانا، یہ سب میرا ذمہ ہے۔ جبرائیل کو سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبرائیل کے ساتھ قرآن کا پورا دور کرتے تھے۔ لہٰذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جس مہینے میں جبرائیل ملنے آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے لیے، اس مہینے میں آپ کی سخاوت ایسے ہوتی تھی گویا سمندر میں طوفان آ گیا ہو۔ مراد ہے رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو اپنا پورا قرآن سناتے، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن بورڈ کا چیئرمین بنایا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر فاروق، دونوں نے باہمی رائے سے، تو اسی بنا پر چنا تھا۔ یہ رائے بھی عمر نے دی تھی، قرآن کو کتابی شکل دینے کی رائے بھی عمر نے دی تھی، کام کروایا ابو بکر نے تھا، لیکن رائے عمر نے دی تھی۔ عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی جنگ کے بعد کہا تھا آ کر، یعنی وہ تو صحابہ جن میں بہت ویسی جنگ کا نام بتائیں، کس کے خلاف تھی وہ جنگ؟ جنگ یمامہ۔ کس کے خلاف تھی؟ مسلمہ کذاب کے خلاف، بدبخت کے خلاف۔ اس میں بہت نقصان ہوا تھا، بہت نقصان ہوا تھا، تو پھر اس میں 70 حفاظ شہید ہوئے تھے، 700 قاری شہید ہوئے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھا سارے حساب کتاب کا مینٹین کرنا، تو انہوں نے جب اعداد و شمار دیکھے تو وہ پھر انہوں نے آ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کتاب کو کمپائل کرے اس سے پہلے کہ قرآن کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے۔ تو پہلے تو بہت بحث ہوئی، پھر ابو بکر قائل ہو گئے، پھر اب ڈیسائیڈ یہ کرنا تھا کہ کس کی ڈیوٹی لگائی جائے، کیسے ہو یہ کام، بہت بڑا کام تھا۔ تو پھر عمر فاروق سوچ کر آئے تھے نا، تو انہوں نے پھر کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے، اس کمیٹی میں جو سینئر صحابہ ہیں، جو حافظ ہیں سارے، وہ جمع کیے جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا جو نسخہ ہے وہ ان کے پاس موجود ہو، اور اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، اور سن کر یادداشت سے بھی کمپیئر کیا جائے، اور پھر اس کو اس طریقے سے کمپائل کیا جائے۔ لیکن پھر اس کا ایک انچارج وہ کون ہو؟ تو پھر بڑے کم سن تھے، زید بن ثابت سے سینئر عمر میں موجود تھے، مگر زید بن ثابت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں تو زید بن ثابت جو تھے یہ تقریباً 11 سال کے تھے، تو ینگ آدمی تھے، مگر زید بن ثابت چنے گئے۔ کیوں چنے گئے؟
آخری سال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے تو زید آپ کے ساتھ آپ کے خیمے میں معتکف ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل کو قرآن سناتے تھے تو زید بن ثابت سنتے تھے، اور جب جبرائیل چلے جاتے تو جتنا قرآن آپ نے جبرائیل کو سنایا ہوتا اتنا قرآن زید آپ کو سناتے، کیونکہ وہ بھی حافظ تھے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آخری دفعہ قرآن سنا بھی پورا اور آپ کو سنایا بھی پورا، تو اس فضیلت کے بنا پر چنے ماشاءاللہ۔ تو دیکھ لیں، اصل میں اللہ نے سبب پیدا کیے ہوتے ہیں، اللہ نے لوگ منتخب کیے، تیار کرائے ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے دیکھو اتفاقاً ایسا ہو گیا، اتفاقاً کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے سب پلان کیا۔ جی، زید بن حارثہ آپ کے اڈاپٹیڈ بیٹے تھے اور وہ مکی تھے، زید بن ثابت جو ہے وہ مدنی تھے۔ جی ہم نے سنا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ قرآن جو تھا نا وہ کلب کیا۔ نہیں، ان کو جامع قرآن لوگ کہتے تو ہیں، لیکن یہ بات اس معنی میں درست نہیں ہے، ان کا کام دوسرے سٹیپ پر تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اور مسئلہ پیش آیا جسے بیان کیا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وہ آرمینیا کے محاذ پر تھے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ جو غیر عرب مسلمان ہیں نا، اور عرب مسلمان بھی جو ہیں، غیر عرب مسلمان جو ہیں وہ عرب مسلمانوں سے قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اب جو جس قبیلے کا ہے وہ اپنے سلینگ میں سکھا رہا ہے، سلینگ لینگویج تھی نا سب کی، تو اپنے اپنے لب و لہجے میں سکھا رہا ہے۔ اب جہاں تک عرب ہے ان کو تو پتا تھا نا، اور فی الحال تو پتہ ہی تھا، آگے آگے چل کر چینج آنا تھا۔ تو جو غیر عرب ہے وہ جس سے سیکھ رہا ہے وہ تو اسی کو جانتا ہے، تو پھر کل کو کیا ہونا تھا، میرا قرآن صحیح ہے کہ تمہارا قرآن صحیح ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے جب یہ لب و لہجوں کا فرق دیکھا اور یہ دیکھا کہ غیر عرب مسلمان عرب مسلمانوں سے جو سیکھ رہے ہیں تو وہ ڈفرنس کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، تو کل کو تو بڑا فساد مچ جائے گا۔ تو آرمینیا کے محاذ سے جب واپس آئے تو کہنے لگے امیر المومنین امت کی خبر لیں، اس سے پہلے کہ ہم میں ایسا اختلاف ہو جیسا یہود و نصارہ نے کتاب میں کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سب اپنے اپنے سلینگ میں پڑھتے ہیں قرآن عرب، اور غیر عرب جو سیکھ رہے ہیں یہ تو بعد میں بہت فساد بنے گا۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی وقت صحابہ کی مجلس شورا طلب کی، مسئلہ سنجیدہ تھا، لہٰذا پھر اس بات پر ڈسکشن ہوئی اور یہ رائے طے پائی جو بالکل درست تھی کہ قرآن سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، تو قرآن کے اولین مخاطب نبی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی یعنی کہ ان کا قبیلہ تھا، تو ظاہر قرآن ان کے لب و لہجے میں اترا، تو زبان عربی مگر لب و لہجہ قریش کا رہے گا، قریش کے لہجے پر سب جمع کیے جائیں گے۔ لہجے کا فرق، عربی زبان بہت وسیع ہے تو بہت زیادہ تھا، جیسے آپ دیکھیں کہ آپ جو پڑھتے ہیں لفظ علم عالم ہے نا، تو جو ہے یہ جو قبیلے تھے نجد وغیرہ کے یہ سے سین سے پڑھتے تھے، سلم سالم، جہاں عین آئے گا وہ سین لگائیں گے۔ اب آپ سوچیں بات کہاں سے کہاں پڑ جائے گی نا، تو جو غیر عرب ہے وہ تو بالکل ہی معنی بدل دے گا، ہاں ان کی لینگویج ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آپ دیکھیں کہ ہم اردو میں جہاں جہاں شین استعمال کرتے ہیں انڈیا والے سین استعمال کرتے ہیں، اب ہمیں تو پتہ ہے کیونکہ ہماری زبان ہے، وہ چے بولتے کاف نہیں بول سکتے، تو وہ تو عربی زبان میں نا، میں تو اردو میں بات کر رہی ہوں کہ اردو زبان جو ہماری ہے اس میں جو ہمارے انڈین بہن بھائی ہیں وہ لوگ جو ہے شین پرناؤنس نہیں کر پاتے، ہم لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ جو غیر اردو زبان والا ہو، کوئی چائنیز ہو، کوئی وہ اردو سیکھے گا تو وہ جس کی اردو سیکھے گا وہ اسی کو صحیح مانے گا، وہ دوسرے کو غلط سمجھے گا۔ تو عمر جلیل نقوی جو ہیں وہ ایک افسانہ نگار اور شاعر تھے، تو انہوں نے ایک ملازم رکھا جو بنگالی تھا، تو ان کا نام جلیل تھا، تو وہ ان کو ذلیل پرناؤنس کرتا تھا کیونکہ وہ جیم نہیں نہ بول سکتے، تو ان کو ذلیل صاحب، تو وہ اپسیٹ ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، تو ایک بنگالی دوست نے مشورہ دیا کہ اس کو تم اپنا نام ذلیل لکھ کر دو، پھر یہ زال کو جیم پرناؤنس کرے گا۔ اب انہوں نے لکھ دیا، اب وہ ان کو پرناؤنس کرتا جلیل صاحب، تو وہ کہنے لگے یار میں پہلے سے زیادہ اپسیٹ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ پہلے وہ مجھے کہتا ذلیل تھا سمجھتا جلیل تھا، اب وہ مجھے کہتا جلیل ہے سمجھتا ذلیل ہے۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये जुबानों के मसाइल होते हैं जी। लिहाजा फिर ये डिसाइड किया गया, ये मैंने आपको एक मिसाल दी है, अरबों, क्योंकि अरबी बहुत वसी जुबान थी और ये जुबान बुनियादी तौर पर थी जो खाना बदोश कबाइल की। तो खाना बदोश कबाइल जो कबीले जिन इलाकों की तरफ हिजरत करते थे गर्मियों में, सर्दियों में, तो उस जुबान के असरात कबूल करते थे ना। यानी कि देखिए, अगर एक खाना बदोश कबीला चीन की तरफ जाएगा तो उसकी जुबान में चीनी की मिलावट होगी, चाइनीज लैंग्वेज की। जो जाएगा ईरान की तरफ उसमें फारसी लैंग्वेज की। जो जाएगा सरहद वगैरह साइड पर उसमें पश्तो लैंग्वेज की। तो जो कबीला जिस तरफ जाता था उसी का असर कबूल करता था ना, तो उसके तहत उनकी जुबानों में मुख्तलिफ तरह के असरात थे। अब ये असरात बहुत वसी दर्जे पर थे, तो अरब तो इनको समझ भी सकते थे, गैर अरब नहीं। एक्सेंट वैसे भी बड़ी मुश्किल चीज होती है, बहुत मुश्किल चीज होती है। तो एक छोटी सी फिर मैं आपसे बात शेयर करती हूँ एक्सेंट के एतबार से, कि कर्नल इश्तियाक हुसैन जो है उस वक्त कैप्टन थे जब का वो वाकया बयान करते हैं कि उनकी रेजिमेंट जो है उसकी तैनाती जो है वो सऊदिया में हुई। इन्होंने फौजियों को मौका देते ना, पढ़ना चाहें तो पढ़ ले, तो इन्होंने अरबी में जो है मास्टर्स किया था फौज की जॉब के दरमियानी, तो उनको उनका वो ट्रांसलेटर बना दिया गया। तो जब वो गए और उनको किसी काम के लिए भेजा गया जो है मदीना, तो वो कहते हैं कि हम मस्जिद नबवी फिर ज़ाहिरा गए, तो वहां से कहते हैं मैं बाहर निकला, जुम्मे की नमाज पढ़ के निकला, तो एक नौजवान लड़का खड़ा बिरयानी 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 बेच रहा था। लेकिन कहते बिरयानी थी नहीं, मिसवाके थी उसके पास। कहते मैं खड़ा हो गया, अब मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, तो मैंने उसको कहा तुम क्या कह रहे हो? तो कहता है, वो कहने लगा बिरयानी बिरयानी। फिर मैं कहता परेशान, इतने में एक ना नौजवान अरब लड़का, उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा, तो उसने मुझसे पूछा कि तुमने ग्रामर से अरबी सीखी है? तो कहते हैं, मैंने कहा हाँ, मैंने अरबी लैंग्वेज पढ़ी है। तो वो मुस्कुराया, वो कहने लगा, ये कह रहा है बी रियालिन, बी रियालिन, एक रियाल की, एक रियाल की, एक रियाल की, बी रियालिन। तो वो अपनी जुबान में बिरयानी बिरयानी बिरयानी, उनको समझ आई थी बिरयानी बिरयानी बिरयानी। तो बिरयानी तो है नहीं, ये बेच कहाँ से रहा है बिरयानी, लगाई इससे मिसवाक हुई है। अब वो कहते बिरयालिन बिरयालिन बिरयालिन। ये एक्सेंट का फर्क है, ये एक्सेंट का फर्क है। ये जब आप लोगों में बैठते हैं, उनका स्लैंग सुनते हैं, तब आता है। अब जो हम लोग हैं, हम लोग अरबी पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन हम उन लोगों की कलोकियल लैंग्वेज नहीं समझ सकते, क्योंकि वो उनकी घरेलू लैंग्वेज है, वो घिस घिस कर अपनी उन्होंने शेप अप कर ली हुई है। तो जब ये कुरान पढ़ते थे तो अपनी घरेलू लबो लहजे में पढ़ते थे, तो वो फिर समझने में मुश्किल थी और हर किसी का अलग अलग था। तो लिहाजा फिर ये फैसला किया गया कि कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है और आपका घराना पहला मुखातिब है, तो कुरान की अरबी वही है जो कुरैश की अरबी, तो कुरैश के लबो लहजे पर जमा किया जाए। तो आज हम सब कुरैश के लबो लहजे पर कुरान पढ़ते हैं। तो ये खिदमत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जिम्मे आई। यहाँ से खैर से बहुत बड़ा शर निकाला जालिमों ने, क्योंकि जो जालिम होता है वो खैर को शर का रंग दे देता है। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, अब क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि लोगों ने जो अपने नुस्खे बनाए हुए हैं उनका क्या हो, तो सब सहाबा ने ये राय दी कि वो जला दिए जाए, इसके सिवा कोई हल नहीं है जी, है ही नहीं। ये भी जो जाकर दबाते हैं नहर के अंदर खजाना, रावी के अंदर खजाना, फिर जब पानी की तूफानी आती है फिर वो बहकर आ जाता है नालों में, फिर जाकर जाती है ईसाइयों के घर के, इन्होंने कुरान नाले में फेंक। हाँ जी, वो पहाड़ों पर से, वो नाले में से नहीं निकलता। मोजज़ा तब होता है जब वो निकलता है नाले में से अपनी बेवकूफी की वजह से, तब होते हैं दंगे फसाद जी, दंगे फसाद। और जब होते हैं वो निकलते हैं पहाड़ों में से, वो एक पहाड़ की गार में से जी इतने लाख नुस्खे निकले। मोजज़ा, अल्लाह का मोजज़ा कि आप लोग जा जाकर डंप करते रहे, वहां पर डंप करते रहे, कोई और रास्ता नहीं। तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये हुक्म सादिर किया और सारे मुस्लिम इलाकों से लोगों के जाती नुस्खे उनसे ले लिए गए। अब्दुल्ला बिन मसूद दे नहीं रहे थे, उनको हुक्म दिया, बुलाकर कहा, कहते मैं कहा कि मैं बतौर अमीर आपको हुक्म देता। फिर इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया, और ये बहुत बड़ा खैर का काम है। तब शायद लोग समझे या नहीं, अब हम समझ सकते हैं। अगर एक नुस्खा आज निकल आता ना, अम्मा आयशा के हाथ का लिखा या अब्ने मसूद का, यहाँ तो फसाद डाल देते। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तब हमारे शिया बहन भाई जो हैं वो इख्तिलाफ करते हैं कुरान में, पहले ही इतने फसाद है।
تو وہ سارے فساد کے ختم کرنے کے لیے ذاتی نسخے لے کر ان کو برن کر دیا گیا. تو جو فسادی تھے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غیر عرب میں، اب سارا مسئلہ غیر عرب میں ہوا کیونکہ عرب ان چیزوں کو سمجھتے تھے، لہٰذا ایران اور عراق میں یہ بات اڑائی گئی جو آدھی سچ اور آدھی جھوٹ تھی کہ عثمان نے نسخے جلوا دیے کیونکہ عثمان منافق ہے معاذ اللہ. تو اسی بات کو بنیاد بنا کر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ طوفان بھرپا کیا گیا کہ ان بیچارے کو شہید کر دیا گیا. تو بہرحال یہ آپ کے اس بات کا جواب ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں قرآن مجید کو جمع کیا اور زبان پر اکٹھا کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان کی خدمت زیادہ ہائی لائٹ اس وجہ سے ہوئی، ویسے تو دونوں کی ہی خدمات ہیں، ان کی خدمت زیادہ ہائی لائٹ اس وجہ سے ہوئی کہ حضرت عثمان پر آج تک یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے زبردستی قرآن کے نسخے جلا دیے. تو لوگوں نے کہا نا کہ معاذ اللہ وہ تو قرآن جلانے والے تھے، تو اس پر صحابہ نے کہا، جو صحابہ اور تابعین تھے انہوں نے دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو جامع قرآن ہے، انہوں نے تو لوگوں کو ایک لب و لہجے پر اکٹھا کیا، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن جلا دیے. ان کا فیصلہ بالکل صحیح تھا اور تنہا ان کا نہیں تھا، سب صحابہ کی رائے تھی اس میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ دیا تھا ماشاءاللہ سہولت، یہ آسانی کہ ایک دفعہ جبرائیل سے قرآن سن کر آپ کو قرآن یاد ہو جاتا اور پھر آپ لوگوں کو سناتے تھے. جبرائیل کو ونس ان اے ایئر آپ سارا قرآن پڑھ کر سناتے تھے. دورہ قرآن اسی کی یاد ہے. ہاں ہمیں تھوڑا سا اس میں چینج ہی لانا پڑا ہے کہ ہمیں ساتھ تھوڑا سا ترجمہ ایڈ کرنا پڑتا ہے. وجہ یہ ہے کہ عام بندے جو ہیں ان کو بالکل سمجھ ہی نہیں آتی، تو پھر دورہ قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سما پھر اننا بے شک علینا ہم پر ہے بیان اس کا بیان کرنا، پھر اس کا بیان کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. کلا بے شک نہیں، بلکہ بل تحبونا تم پسند کرتے العاجلتا جلدی ملنے والی چیز کو. ہرگز نہیں، تم لوگ پسند کرتے ہو جلدی ملنے والی چیز کو. یہ انسانوں کو کہا جا رہا ہے، ہم سب کو، کہ تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تمہیں دنیا پسند ہے نا، دنیا جلدی مل جاتی ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور بعد والی کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی دنیا طلبی میں تم لوگ تیز ہو اور آخرت کو تم لوگ بھول جاتے ہو کہ آخرت میں کیا ملنا ہے دیکھا جائے گا. ہاں جی جیسے کو گشنا ہو سکے آخرت یہ گلنا کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وجوہ چہرے ہوں گے یومئذ اس دن ناظرہ ترو تازہ. نون زودرا، نوزارہ کا مطلب ہوتا ہے شگفتہ. تو اس دن کچھ چہرے جو ہیں وہ روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا اپنے رب کی طرف، ناظرہ دیکھ رہے ہوں گے، نظارے سے ہے، نظر سے ہے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، یعنی کہ خوش ہوں گے نا. تو اپنے رب کی امید، رحمت کی امید میں منتظر ہوں گے، سایوں میں بیٹھے ہوں گے، خوش ہوں گے. آپ دنیا کے ریزلٹ سے اس کو دیکھ لیں. جن بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اچھے نمبر لینے والے تو وہ بھی خوش ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں. اور جن کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ہونا ہی فیل ہے تو پھر ان کی کیسی ہوائیاں اڑی ہوتی ہے نا. وہی قیامت کا رزلٹ تو بہت بڑی چیز ہے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ اور کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے، باسرہ. اللہم لا تجعلنا منہم. بے رونق جو شگفتہ نہ ہو. شاید باسی کا لفظ اسی سے جو ہے نا ہمارے ہاں بگڑ کر آیا ہے. ایسی جو سبزی جو پڑی رہے اور خراب نہ ہو مگر مرجھا جائے، باسی ہو جائے، اسے باسرہ کہتے ہیں. تو اتری رنگت اتری ہوگی، پریشان ہوں گے. تظنو جان رہے ہوں گے، ان کے یفعلو کیا جائے گا، بہا ان کے ساتھ، فاقرہ فقر والا برتاؤ. فقر کیا ہوتا ہے؟ بے مال ہونا، اس حد تک بے مال ہونا کہ کھانے پینے کے لالے پڑے ہوں. تو اس سے انسان کیا ہوتا ہے؟ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، دوسروں کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے، غم اور صدمے سے بڈھا ہو جاتا ہے انسان، ہو جاتا ہے نا. تو اللہ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ کیا جائے گا. آج وہ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ بہت ہی برا ہونے والا ہے. کلا ہرگز نہیں، اذا جب بلغت پہنچ جائے گی، التراقی حلق کو، رقا سے ہے. رقیہ کس کو کہتے ہیں؟
फूंक को असल में ना, तो दम को, तो सांस जब हलक में अटक जाए तो कैसे वो चलती है, वो खरखराहट जो है उसी के लिए इस्तेमाल हुआ। हरगिज नहीं, जब जान पहुंच जाएगी हलक में, वकील में राक, कहेंगे कोई है दम करने वाला। जब दवाइयां जवाब दे जाती हैं तो क्या करते हैं हम, दम ही करा लो, है ना। तो कोई है दम फूंक करने वाला, झाड़ फूंक करने वाला, इसको ठीक कर दे। वो ज़न्ना, जान लेते हैं, अन्नहु बेशकल फिराकु, फिराक है, अंदर से समझ जाते हैं कि अब जुदाई का वक्त आ गया। हमारी गट फीलिंग होती है ना कि अब नहीं बचेगा, सिम्टम्स नजर आ जाते। तो अल्लाह कहते हैं वो हालत जब आती है ना जान कुनी की, कि जिसमें इंसान इलाज से मायूस हो जाता है, कहता है कोई जादू ही हो जाए, कोई दम फूंक ही हो जाए, कोई झाड़ फूंक ही हो जाए, ये ठीक हो जाए हमारा अपना। और दूसरी तरफ समझ आ चुकी होती है कि अब जुदाई का वक्त आ गया है। वल्तफ़त साक बिस्साक, और चढ़ जाती है या लिपट जाती है पिंडली पिंडली के साथ, टांगे एक दूसरे के बहुत करीब हो जाती है। जब वक्त मौत होता है ना तो जिस्म में तकलीफ की वजह से ऐंठन होती है और उसमें इंसान की टांगे खिंचती हैं। तो नेचुरली जब आपके अगर टांगों में खिंचाव हो तो आप टांगे जोड़ते हैं, करीब करते हैं, ऊपर करते हैं, तो उसी माने में है कि शिद्दत तकलीफ से। ये एक अमूमी अलामत है, जरूरी नहीं कि हर किसी में पाई जाए। ऐसे भी लोग हैं जो बैठे बैठे मर जाते, तकलीफ ही नहीं होती। ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं मामलात। ये तो एक अमूमी अलामत बयान की जा रही है। तो पिंडली पिंडली पर चढ़ जाती है, इला रब्बिका, तेरे रब की तरफ, यौमइज़िन, उस दिन, अलमसाक, रवानगी का दिन है। सौ का साका से है, बाजार जाने की जगह या जाना। तो पिंडली पर चढ़ जाती है, उस दिन तेरे रब की तरफ रवानगी का वक्त होता है। फला नहीं सद्दा का, उसने सदका किया, वला सल्ला, ना नमाज पढ़ी। अब रवैया कैसा होगा ले जाने वाले के साथ, डिपेंड्स ऑन हिज एक्शंस। ना उसने कभी सदका किया, ना उसने नमाज पढ़ी। अब मैं वही कहूंगी कि हम कहते हैं खराबी क्या है जी हमारे अंदर, हमारे बच्चे कहते हैं ना उठकर, क्या खराबी है हमारे अंदर, कि क्या इससे बड़ी क्या खराबी ढूंढ कर लाएं, तुम नमाज नहीं पढ़ते, इससे बड़ी क्या खराबी ढूंढ कर लाएं। लम नकू मिनल मुसल्लीन, और अब आप पढ़ रहे, अल्लाह कहते हैं कैसे उसका इस्तकबाल किया जाए अगली दुनिया के लिए, कैसे उसे खुशामदीद कहा जाए। ना कभी सदका किया, ना कभी नमाज पढ़ी, वलाकिन, लेकिन कज़्ज़बा, झुटला दिया उसने, वतवल्ला, और मुंह मोड़ लिया, और जिंदगी भर वो झुटलाता रहा, मुंह मोड़ता रहा। अब जुबान से ही झुटलाया नहीं जाता, अमल से भी तो झुटलाया जाता है ना। एक मुसलमान बच्ची जब घर से बेपर्दा निकलती है तो क्या वो अल्लाह के अहकाम झुटला नहीं रही? एक मुसलमान नौजवान हराम और हलाल की परवाह नहीं करता तो क्या वो अल्लाह के अहकाम को झुटला नहीं रहा? तो अल्लाह के अहकाम को झुटलाया सारी जिंदगी और मुंह मोड़ा। जब अल्लाह के अहकाम नहीं मान रहे तो क्या उनसे मुंह नहीं मोड़ रहे? हम मुंह ही तो मोड़ कर बैठे हैं, किस चीज का इंतजार है? सुम्मा, फिर ज़ाहबा, वो चला गया, इला अहलिही, अपने घर वालों की तरफ, यतमत्ता, अकड़ता हुआ, मीम तो वाओ, अकड़ना, अकड़ कर चलना, आपके लिए नया लफ्ज है। अपने घर वालों की तरफ इतराता हुआ, अकड़ता हुआ चला। औला लका फऔला, अफसोस है तुझ पर, सद अफसोस। सुम्मा औला लका फऔला, फिर अफसोस है तुम पर, सद अफसोस। इंसान पर अफसोस किया जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे किरदार आपको अहद नबवी में भी मिलेंगे और आज भी मिलेंगे, कि हक का इनकार करते हैं, मजाक उड़ाते हैं ईमान वालों का और इस बात पर फख्र करते हैं। तो आज तो मुसलमानों में आपको ऐसे बहुत सारे किरदार मिलेंगे ना। हमने ऐसा सुनाया, हमने ऐसा मुंह बंद किया, हमने ऐसा मुंह तोड़कर जवाब दिया। तो दीन का मजाक उड़ाने वाले सामने बैठकर उड़ाते हैं, बाद में बैठकर उड़ाते हैं। मैंने, यानी कि आपने भी देखा होगा, मैंने भी बहुत दफा चीज देखी, पर्दादार खवातीन का मजाक उड़ाएंगे, बाद में भी बैठकर मजाक बनाएंगे, ऐसे उसने मुंह ढांपा होता, वो ऐसे पर्दे के पीछे से गप गप करके खाई जा रही है, ये नहीं, इस तरह बेहुदा। और बड़े लोग, ये नहीं कि कोई बच्चे, बड़ी उम्र के संजीदा लोग किसका मजाक उड़ा रहे? अल्लाह के दीन का, दीन के शार का मजाक उड़ा रहे। नमाज पढ़ने के लिए उठेगा, जो नहीं उठ रहे उसका मजाक उड़ाएंगे, ये भी मैंने देखा।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ओ उठा ही मुल्ला, ओ उठा जे मुल्ला, ओ मौलवी सब गए जे नमाज पढ़न, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डरते नहीं, कम अज कम उसकी तारीफ ही कर दो, नहीं उल्टा मजाक उड़ाते हैं कि हम सब बैठे हैं, वो नमाज पढ़ने गया बीच में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर इन बातों पर फख्र करते हैं, खुश होते हैं। तो अल्लाह कहते हैं सुम्मा औला लका फऔला, अफसोस, सद अफसोस तुम लोगों को, तुम लोगों को पहचान ही नहीं रही अच्छाई और बुराई की, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। अयहसबु, क्या समझता है, अल इंसानो, इंसान, अयुतरा का सुदा के छोड़ दिया जाएगा, बेकार, सीन दाल दाल, सद होता है ऐसी रुकावट, ऐसी दीवार बनाना जो काम आने की बजाय रास्ते में रुकावट बने, तो बेकार होती है ना। तो इसीलिए अल्लाह कह रहे हैं कि क्या इंसान ऐਵੇਂ ही छोड़ दिया जाएगा, उसे कोई रोका नहीं जाएगा, कोई पूछ नहीं होगी, कोई हिसाब नहीं होगा, बेसबब छोड़ दिया गया है उसे, दुनिया में ऐसे ही एक रुकावट बनाकर फेंक दिया गया है। यानी छोड़ दिए जाने से मुराद माफ किया जाना नहीं, कि दुनिया में हमने बस हमें फेंक दिया, एक बस बैठे बैठे वो जैसे साहिल पर बच्चे बैठते हैं ना, या गाँव में बच्चे मिट्टी के घर बना के छोड़ के चले जाते हैं, बेकार बनाते हैं ना। तो अल्लाह कहते हैं कि क्या ऐसे बस इंसान को बनाकर छोड़ दिया मैंने, फेंक दिया दुनिया में, बेसबब बनाया है, खेल तमाशे की चीज है, नहीं। तो अभी ये जो नफ्स की बात हो रही है, तो आप देखें कि अल्लाह ने कहा ना कि मैं नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूं। तो जब नफ्स इस लेवल पर आ गया कि बुराई को बुराई तो समझना दूर की बात है, वो अच्छाई का मजाक उड़ा रहा है, तो उस नफ्स का क्या लेवल, हमारा से भी नीचे गिरते, बेहिसी। तो अल्लाह फरमाती है इंसान को क्या लगता है मैंने उसे बिला वजह पैदा किया, बस ऐसे ही। हिंदुओं में तो यही अकीदा है ना, हिंदुओं में यही अकीदा है कि बस ऐसे ही पैदा किया, खेल तमाशा। और उनकी ये कहानी पाई जाती है कि जो इंद्रदेव हैं, उनका बेटा नटराज जो है वो बहुत उदास रहता था। तो इंद्रदेव ने कहा कि भाई तुम क्यों उदास रहते हो, तो वो कहने लगा कि जी बस वो दिल नहीं लगता। तो उसकी वजह से फिर उन्होंने वैष्णु से दरखास्त की, फिर वैष्णु जो थे उन्होंने फिर दुनिया बना दी, और ये दुनिया में जो चल रहा है वो एक रास लीला है। तो ऐसा कुछ नहीं है जी, कुफार में भी ये अकायद पाए गए। कुफार में तो खैर सिंपल ही ये था, जो कुफार मक्का थे उनमें तो ये था कि बस दुनिया वैसी बन गई है और वैसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ये बयान नहीं करते, अल्लाह फरमाते हैं कि क्या लगता है मैंने ऐਵੇਂ ही पैदा कर दिया, नहीं, मैंने तुम्हें पैदा किया है जन्नत में आबाद करने के लिए। दुनिया में अगर तुम लोग अहल साबित हो गए तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, वरना जहन्नुम। अलम, क्या नहीं, यकू था नुतफतन, एक नुतफा, मिम मनी, जिन मनी का युमना जो टपकाई जाती है, क्या वो टपकने वाली मनी का एक कतरा नहीं था, यानी जो डिस्चार्ज होता है बॉडी से शहवत की हालत में, उसी एक कतरे से बच्चे का पैदाइश का आगाज होता है ना। तो अल्लाह कहते तुम एक स्पर्म ही थे ना, सुम्मा काना, फिर था अलकतन, जमा हुआ खून। जब आपको पता है कि अल्लाह का हुक्म होता है और ओवरी और स्पर्म आपस में मिलते हैं, तो सबसे पहले गोश्त का खून का जमा हुआ लौथड़ा जो है वो जन्म लेता है, एक खून का ब्लॉट सा बनता है। फखला का फसव्वा, फिर हमने उसे पैदा किया और दुरुस्त किया। मरहले होते हैं, वो जमा हुआ खून गोश्त की बोटी बनता है, फिर गोश्त की बोटी से एक जो है बच्चे की बॉडी बनती है, फिर सर बनता है, फिर चेहरा, आंखें, सब उसका काम है, उसका हुक्म है। अजीब है ये पैदाइश। तो अल्लाह कहते हैं कि वो जो एक स्पर्म है उसको हम सारे मराहिल से गुजारते हैं और आखिरकार एक इंसान बनाते हैं। फसव्वा, पूरा दुरुस्त इंसान। फजाअला, फिर बनाई, मिनहु ज़ौजैन, उससे दो किस्में, अज़्ज़कर वल उन्सा, मर्द और औरत। फिर हमने इंसानों में भी मर्द और औरत बनाए, एक दूसरे के लिए मोहब्बत और सुकून का जरिया बना दिया, मर्द और औरत को एक दूसरे का साथी बना दिया, और इंसानी नस्ल उन्हीं से चलाई। यानी अल्लाह कह रहे हैं कि तुम दुनिया को ना देखो, अपने आप को देखो, क्या है इंसान की पैदाइश। कितनी अजीब बातें हैं ना ये। आप देखें कि कई ऐसे जोड़े हैं जिनकी औलादें नहीं होती और कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं होता, तो फिर उनकी क्यों नहीं होती। बस असल बात अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह चाहता तो कोई और तरीका होता, किसी और तरीके से बच्चे मिल जाते।
تو ایک جو ہے حقیر پانی کا قطرہ ایک انسان کی بنیاد بن جاتا ہے. عجیب و غریب معاملہ ہے. اور پھر وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم سے ہی حوا کو پیدا کیا اور ہمیشہ کے لیے ایک مرد اور ایک عورت کا سلسلہ رکھ لیا. تو اس کا کمال ہے. اور اسی کو دیکھ کر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اتنا سسٹمیٹک جو نظام بنایا گیا ہے وہ ہمیں کھیل تماشے کے لیے بنایا گیا ہے, وہ بس بے وجہ بنا دیا گیا ہے. یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ علیسا کیا نہیں ہے ذالکا وہ بھی قادر علی اس پر ان کے یحیی وہ زندہ کرے الموتا مردوں کو. کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ جو رب پانی کے ایک قطرے سے ایک سپم سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے اور مرد اور عورت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا وہ کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ جس نے پانی کے قطرے سے انسان کو تخلیق کر دیا, جس نے ایک سپم سے ایک جیتا جاگا انسان کھڑا کر دیا, جس نے مرد سے عورت کو پیدا کر دیا, کیا وہ رب تمہیں دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر, اور اللہ دوبارہ کھڑا کریں گے اور حساب ہو اور ضرور ہو. بس اللہ سے دعا ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا ربی لا تخزنی یوم یبعثون. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. ایک منٹ میں بتاتی ہوں, بڑی خوبصورت چھوٹی سی دعا ہے. جو مطلب عبادی کا اب اتنی میں الحمدللہ میں ریگولر پڑھتی ہوں اور میرے دماغ میں اٹک گئی ہے. اے اللہ مجھے اس دن عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. جو مطلب اسو عبادک پہلا حصہ دماغ میں اٹک گیا, بھی ذہن میں آ جاتا ہے میں بتاتی ہوں. الحمدللہ میں یہ ریگولر پڑھتی ہوں. تو جو آپ کہہ رہی ہیں وہ دوسری ہے, جو وہ کہہ رہی ہیں وہ دوسری ہے, جو میں کہہ رہی ہوں وہ تیسری ہے. اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. بیچ میں جب آپ نے ایک دم ربنا آتینا شروع کی ہے نا تو اس سے میں بھول گئی. تو جب میں بول رہی ہوں تو آپ چپ رہیں, جب میں بول لوں پھر آپ ارشاد فرمائیں. ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اللہ جی مجھے اس دن عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ کھڑا کرے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. تو ساری ہی دعائیں ہیں, کوئی بھی مانگ سکتے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کے سلام سے پہلے یعنی تشہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب الجہنم واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من المأثم والمغرم. تو یہ بڑی جامع دعا ہے. جب آپ نے کہا کہ جہنم کے عذاب سے بچا تو اس میں حشر کا عذاب تو خود ہی آ گیا نا, تو یہ جامع ہے. تو اس کو ضرور مانگا کریں. تو کسی بھی شکل میں مانگیں, بہرحال اس دن کی سلامتی ضرور مانگیں. یہی سب سے زیادہ فکر کا دن ہے. ہم کتنا سوچتے ہیں, کتنا یعنی ہم نے کہ جی فلاں دن کیا ہوگا, یہ جس دن جو بیٹی کی رخصتی کا دن ہے بہت اچھا گزرے, بیٹے کی شادی کا دن بہت اچھا گزرے, کوئی فوتگی ہو گئی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو. مگر ہم یہ کبھی نہیں بیٹھ کر سوچتے کہ قیامت کا دن ہمارا اچھا گزرے, اس کا کوئی اہتمام کر لے. تو قیامت کا دن بیک وقت بہت ہی اچھا دن اور بہت ہی سخت دن. مومنوں کے لیے بہترین نعمتوں کا دن ہے اور کافروں کے لیے بدترین سزاؤں کا دن. اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہونے کی ایفرٹ کرتے ہیں. اللہ برکتیں دیں گے, دے دیں گے, جو مانگے گے وہ مل جائے گا. تو نفل حاجت پڑھیں, استغفار کریں, صدقات دیں, اللہ انشاءاللہ آسانی کرے. سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہیں. آمین. اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.